جناب اسپیکر، محترم وزیر قانون صاحب نے ایک بات کہہ دی کہ جی قادیانی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ تو آئین کو مانتے نہیں ہیں، شاید انہیں قادیانیوں کی چالاکیوں کا پتہ نہیں ہے۔ جس وقت سن 1974 میں وہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے آئینی طور پر، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت میں ان کو کچھ مخصوص نشستیں پنجاب اسمبلی میں دی گئیں 2 یا 3، تو وہ انہوں نے فل اپ کر لی۔ جب انہوں نے فل اپ کی تو ان کی جو جماعت ہے، جو اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا انفرادی عمل ہے، ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے جی۔ تو یہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں یہ ان کا انفرادی عمل ہے۔ سو اگر آپ نے بھی تھوڑا راستہ ان کو دے دیا تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، وہ آئین کو بھی نہیں مانتے، اور کوئی آدمی جو ہے کھڑے ہو کر یہ کہہ دے گا کہ صاحب یہ تو ہمارے حقوق کا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مصیبت پہ پڑنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ دوبارہ پٹارا کھولنے والی بات ہے۔ پاکستان اس قسم کے مسائل سے دوچار ہونے کا متحمل نہیں۔ جی شکریہ۔ راجہ صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیکر صاحب شکریہ آپ کا۔ میرے خیال میں جوائنٹ سیشن سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ سب اکٹھے بیٹھتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کا حسن ہے، ڈیموکریسی کا حسن ہے، اور پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں امینڈمنٹس کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کو حقوق دینے کے لیے، کہ اس طرح کا کوئی بل بنا دیں کہ ان کے حقوق میں بہتری آ جائے، ان کی مشکلات حل ہو جائے۔ اسپیکر صاحب، اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، سول رائٹس کی وائلیشن ہے، اور لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے۔ جمہوریت ہے، آپ کے زیر صدارت یہ اجلاس ہو رہا ہے، یہاں کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے۔ جمہوریت کے اندر، قانون سازی کے اندر، فیصلہ سازی کے اندر اپوزیشن لیڈر کا نہ ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ جی کائنڈلی بل کے اوپر آ جائیے۔ میں آ جاتا ہوں، بل کے اوپر آ جاتا ہوں۔ جی کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی یہاں ایزیلی بیٹھے اور اپنا رول پلے کرے تو اپوزیشن کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کے اندر اپوزیشن کے لیے سانس لینا بھی مشکل کیا جا رہا ہے، ان کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں، ان کی پارٹی نے الیکشن جیتا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ فارم 47 کے ذریعے چینجنگ لائے گئے، ان سے ملاقات تک ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اگر ملاقات ہوتی تو یہاں شاید یہ اجلاس رد کر دے۔ لہٰذا جو بھی بل آپ بنا رہے ہیں، ہم نے تو پہلے بھی بل دیکھے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ اچانک آئیں اور یہاں بل دے دیں آپ لوگ، اور اس کے بعد نہ کسی کو موقع ملے بات کرنے کا، مطالعہ کرنے کا، ڈسکشن بھی ہوئی ہے، ڈیبیٹ بھی ہوا ہے۔ 6 سال سے پینڈنگ ہے، کھولے میں 10 سال سے آپ کہہ رہے ہیں پینڈنگ ہے۔ جی میری گزارش یہ ہے کہ جتنی بھی قانون سازی ہو رہی ہے، جو میں نے دیکھا ہے، اجلت میں ہوتی ہے، جلد بازی میں ہوتی ہے، ہوم ورک کے بغیر ہوتی ہیں، لوگوں کو کنسنسس بنائے بغیر ہوتی ہیں۔ سینٹ سے پاس ہو گیا ہے، سینٹ نے تو پاس کیا تھا۔ جی کیا مسئلہ تھا؟ صدر صاحب نے کس وجہ سے حل ہو گیا جی؟ وہ مسئلہ اب حل ہو گیا جی، جو لا منسٹر صاحب نے۔ دیکھیں مولانا صاحب مخالفت کر رہے ہیں اور لوگ مخالفت کر رہے ہیں، حل تو نہیں ہوا نا۔ نہیں ہو گیا نا، میرے خیال میں دیکھیں انہوں نے بتا دیا کہ جو ریکمنڈیشن مولانا صاحب کی ہے کہ سموتھلی اس کو انہوں نے وڈرا کرنے کا کہا ہے۔ کھولیں، جس میں ابہام ہوتا ہے وہ نہیں آگے بڑھ سکتا، آپ مشکلات اور مسائل کھڑے کرتا ہے، لہذا ضروری ہے۔ کھولیں، رائٹس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے عوام کو فنڈامنٹل رائٹس دیں، نہیں ہم بات ڈاکہ نہ ڈالیں، اب یہ علیحدہ جاری۔ شکریہ جی۔ نور اللہ قادری صاحب، جی نور اللہ قادری صاحب، ایک منٹ غور سے۔ نور اللہ قادری صاحب دیکھیں، اگر آپ ڈیبیٹ سے ہٹیں گے تو then I will shut the mic please. Respect کیجئے. Let us talk of the legislation. Important چیز ہے.
مولانا صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں کیا لکونہ تھا، لا منسٹر صاحب نے رسپونڈ کیا